خدا یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا ہے۔ بخوبی حمد و ثنا ہم نے کی۔ اب حصہ ہے کلام خدا کا۔ یاد رکھیں جب کلام خدا کا حصہ آتا ہے یا ہم جب کلام خدا کو سنتے ہیں تو ہوشیاری سے سننا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا یا سمجھداری سے کام کرنا۔ ہم سمجھداری سے کام کہاں کہاں کرتے ہیں مگر ہمیں کرنا کہاں کہاں چاہیے۔ ہم سمجھداری سے کام اس صورت میں کرتے ہیں جب بچے کو اسکول ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاں فیس کم ہو اور اچھے ٹیچر زیادہ ہو وہاں ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں کہ اس بچے کو یہاں اسکول میں ڈالے یا نہ ڈالیں۔ یا کبھی اگر ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جب پیزے کی ڈیل سامنے آتی ہے ہم اسی پیسوں میں زیادہ چیز خریدنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ ایک چیز اس پیسوں سے ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ کچھ کلیسیا میں سے باتیں بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سمجھداری سے کام کرتے ہیں۔ خرچے پر گھر جب چلانا ہو تو پیسوں کے بارے میں سمجھداری سے کام لیتے ہیں تاکہ پورا مہینہ ہمارے پیسے چلے۔ ہمارے جو حوالہ پڑھا گیا مقدس یوسف نے بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ مقدس یوسف کو خواب میں کہا گیا کہ بچے کو لے کر کہاں جا؟ مصر کو بھاگ جا۔ مصر کو بھاگ جا یوسف سے کہا گیا، فرشتے نے کہا۔ تو یہاں پر ہمیں مقدس یوسف کی سمجھداری نظر آتی ہے۔ اس نے خدا کے حکم کو مانا اور سمجھداری سے کام لیا۔ یہ نہیں کہ وہ ڈر پھوک تھا مگر اس نے خدا کے حکم کو ماننا تھا، اس لیے اس نے وہ مصر کو بھاگ جانا ضروری سمجھا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کرنے کو تھا۔ ایسی بڑی سمجھداری اس شخص نے کی ہے۔ یہ بہت بڑی سمجھداری ہے کیونکہ اگر یوسف فرشتہ کی بات نہ مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا قتل ہو سکتا تھا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا اور مصر کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کی سمجھداری کی وجہ سے یسوع زندہ رہا اور ہم یسوع کروس تک جو یسوع کا جو مشن تھا وہ پورا کر کے گیا۔ ایسی سمجھداری یوسف نے کی۔ اب میں کچھ سمجھداریاں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیسیا کو آج کہاں سمجھداری دکھانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں آج کلیسیا کو کہاں سمجھداری دکھانی چاہیے، یعنی کہ سمجھداری کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں آپ نے سمجھداری نہ کی تو میں سمجھتا ہوں آپ وہاں یعنی کہ چلتی ہوئی آگ کی طرف اگر آپ نے اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا۔ ایک بچہ میرے پاس آ جائے، کوئی بھی آپ میں سے آ جائے، کوئی بھی ایک شخص آ جائے، یہ بائبل مقدس کو پکڑ دو۔ اب سمجھداری کا مظاہرہ یعنی کہ کام آپ نے کہاں پر کرنا ہے۔ ایسے لوگ آج بہت سارے کلیسیوں میں بہت ساری جگہوں میں آتے ہیں، بہت ساری جگہوں میں آتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کلام مقدس پکڑا ہے، یہ خدا کا خادم ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ جس کے بعد کلام مقدس ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم ہے، ارے یہ تو خدا کا بندہ ہے، مگر یہی تو ہم بے سمجھداری کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ہمیں سمجھداری کرنی چاہیے کیونکہ یسوع کہتا ہے خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ اور کلام مقدس کہتے ہیں کہ میرے جاننے کے بعد پالوس بھائی کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے بھیڑیے تم میں آئیں گے جو کلیسیا کو پھاڑ کھائیں گے اور انہیں کلیسیا پہ ترس نہ آئے گا۔ یسوع بھی کہتے ہیں متی 24 باب میں کہ خبردار رہو جھوٹے مسیح آنے والے ہیں۔ پترس بھی کہتا ہے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں۔ یہودا کہتا ہے کہ کچھ لوگ چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں۔ اور پالوس بھائی کہتے ہیں کہ بری روح سے کلام کرنے والے، بری روح کی تعلیم دینے والے آئیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھداری کہاں دکھانی ہے؟ جب آپ کبھی بھی
سارے ایسے ہی آتے ہیں کہ یسوع خدا نہیں. ہم تب سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور پالوس بھائی تیتس کو کیا کہتے ہیں, تیموتھیوس کو, کہ تمہیں مخالفوں کا منہ بند کرنا ٹھیک سے آنا چاہیے. اور یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور جس جگہ پیغام کرتا ہوں یہی پیغام کرتا ہوں کہ مسیحیت آج وثاقی کے ساتھ چلتی ہے. یعنی کہ کوئی بات ہو, پاسٹر کو دعا ہو, ہمارا سر درد ہے دعا کرو, ہمارا پیٹ درد ہے دعا کرو. تو موسیٰ کو خدا نے جب بھیجا تھا فرعون کے پاس, موسیٰ بھی جانے سے ڈرتا تھا, مگر جب موسیٰ کو سانپ کی دم کو پکڑنا سکھایا تب وہ دلیر ہوا. تو یسوع نے بھی 12 کو جب بھیجا تو پورے اختیار کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ سانپوں کو کچھ لو, بچھوؤں کو کچھ لو, غلط تعلیم والے کو کچھ لو. پورے اختیار کے ساتھ بھیجا ہے, پورے اختیار کے بعد ساتھ بھیجا ہے تاکہ ان کو کچلا جائے, ان کو جواب دیا جائے. تو ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کلام مقدس میں سے کچھ بھی بتا کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا کا خادم ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے, متی 4:5. متی 4:5 نکالے ذرا. متی 4:5. یسوع نے کیسی سمجھداری سے کام لیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ذرا متی 4:5 پڑھیں. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنبے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے سر نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس سکے. آمین. یہاں پر ابلیس آتا ہے یسوع کے پاس اور حوالہ کہاں سے کوٹ کرتا ہے, زبور کا حوالہ کوٹ کرتا ہے کہ یسوع کو کہتا ہے تیری ہی تو بابت لکھا ہے کہ اپنے دائیں نیچے گرا. اب یسوع کو اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں, لکھا تو یسوع کے بارے میں یہ پکی بات ہے. اب یسوع کو چاہیے تھا کہ ابلیس کی بات ماننا, کیونکہ لکھا تھا, وہ کیوں نہ مانی. سمجھداری کا کام کیا یسوع نے, سمجھداری سے کام لیا کہ یہ شخص کون ہے جو بولتا ہے. یہ شخص جو بول رہا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بیج بونے والا بیج بونے نکلا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک تمثیل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں درخت لگایا, اچھا گیہوں کا دانہ بویا اور لوگوں کے سوتے ہی میں شترو آیا, یعنی کہ دشمن آیا, وہ کڑوے بیج بو کے چلا گیا. ہم سمجھتے تھے ایک بیج بونے والا ہے. آج مسیحیت کے اندر 2 بیج بونے والے ہیں, 2 بیج بونے والے ہیں. ایسے لوگ کلام مقدس کو پکڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بیج بو کر, جھوٹا بیج بو کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ خدا کا ہے. کیوں؟ کیونکہ سمجھداری سے کام نہیں لیتے, سمجھداری کے ساتھ کام نہیں کرتے. یسوع نے سمجھداری سے کام لیا اور وچن ہی سے, یعنی کہ کلام مقدس ہی سے اسے جواب دیا. تو کلام مقدس پڑھا ہوگا تو ان مخالفوں کو جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ. سمجھداری سے کام تب لیں گے جب آپ نے خود کلام مقدس کو پڑھ رکھا ہوگا, نہیں تو ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اور لکھا یسوع کہتا ہے کہ اچھے برگزیدہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کلام مقدس کو پڑھنے والے برگزیدہ, جو جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا پرچارک ہے, یعنی کہ بہت اچھا پڑھا لکھا شخص ہے. یسوع کہتا ہے کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سمجھداری سے کام نہ لیا. ایک شخص میرے کو یاد آ گیا, موسیٰ کا بھائی ہارون. جب موسیٰ پہاڑ پر گیا, آنے میں دیری لگی تو بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا. تب ہارون کو چاہیے تھا ان کو منع کرنا کہ یہوہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں, وہی آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. مگر ہارون نے یہ جواب نہ دیا, ہارون نے سمجھداری سے کام نہ لیا, وہ بچڑا بنا بیٹھا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھداری کا کام, سمجھداری کا مظاہرہ آپ نے اسی جگہ پر کرنا ہے, اسی جگہ پر. کیونکہ جسمانی چیزوں میں آپ ٹیچر کو نہیں پرکھتے تو چل جائے گا, مگر یہاں پر روحانی کام ہے. آپ کو روحانیت کو پرکھنا, کلام مقدس کو
کیونکہ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو پرانے نامہ سے حوالہ دیں گے کہ دیکھو بنی اسرائیل قوم بلے ذبح کرتی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. یہاں پر الیاری میں مسیحی بہت ساری لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. جب عید آتی ہے، عید فصح آتی ہے تو وہ فزیکلی بلے ذبح کرتے ہیں. آپ یہیں سے حوالہ رکھیں گے، یہیں سے باہر سے نہیں حوالہ رکھیں گے تو تب آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہے کہ یسوع ہمارا ازلی بڑا ہے. یسوع ہمارا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یہ وہ بڑا ہے جو قربان ہو چکا ہے، اب کوئی قربانی باقی نہیں رہی. سمجھداری سے کام کریں، سمجھداری سے کہاں سمجھداری سے کام کرنا ہے؟ اسی جگہ جب آپ کسی پریچر کو سنتے ہو، جب آپ کسی پاسٹر کو سنتے ہو، جب آپ کسی بشپ کو سنتے ہو تو پرکھو. پالوس رسول کا جب لوگ سنتے تھے تو وہ جا کے گھر پہ جا کے تورات کی ریسرچ کرتے تھے، تورات کو جا کے صحیفوں کو کھولتے تھے کہ یہ باتیں ایسے ہیں یا نہیں جو پالوس بھائی کہتا ہے. تو آج تو پہلے تو اتنی مخالفت نہیں تھی، آج تو جگہ جگہ مخالفت ہے. ہمیں کتنی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کتنی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. عورت کے بعد جب سانپ آیا، سانپ کو لگا کہ یہ تو وہی سانپ ہے جس کے ساتھ میں اکثر باتیں کرتی ہوں، یہ تو وہی سانپ ہے جو میرے برابر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ تو وہی سانپ ہے جس کو میں کئی مدت سے دیکھتی ہوئی آئی ہوں. جب سانپ نے کہا کہ یہ پھل کھا جس کی بابت خدا نے منع کیا ہے تو عورت نے سمجھداری سے کام نہ لیا. سانپ نے کہا کہ یہ پھل کھا تو خدا کی مانند بن جائے گی. تب عورت کو سمجھداری سے جواب دینا آنا چاہیے تھا، تب عورت کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے تھا. عورت نے اس وقت سمجھداری سے نہ کام لیا، اس سانپ کو پرکھا نہیں کہ وہ کس روح سے آیا ہے. اور جب عورت آدم کے پاس جاتی ہے، آدم بھی نہیں پرکھتا، آدم بھی سمجھداری سے کام نہیں لیتا اور گناہ وہاں سے انسانیت کے اندر جنم لیتا ہے. نہ عورت نے سانپ کو پکڑا پرکھا اور نہ ہی عورت کو آدم نے پرکھا. تو پرکھنا، سمجھداری سے کام لینا بہت ہی ضروری ہے. خاص طور پر سمجھداری سے کام لینا اس صورت میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اخیر زمانہ میں بلکہ اب بھی ہیں ایسے برے دن آنے والے ہیں، ایسے ٹھٹا کرنے والے لوگ آنے والے ہیں. تب آپ کیسے بچو گے؟ لکھا ہے کہ ایماندار رات بار ایمان ہی کے سبب سے جیتا رہے گا. تو یہاں تو آپ کو ایمان ہی خراب کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں. ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام سے، خدا کے کلام سے. پھر کہتا ہوں خدا کے کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو آج کل بویا جاتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں، وہ خدا کا کلام نہیں. کلیسیوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر ہم کھل کر اس لیے باتیں نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وشال بھائی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. مگر الگ سے یسوع اپنے شاگردوں سے وہ باتیں کہتا تھا جو کلیسیوں سے، یعنی کہ جو بھیڑ پیچھے چلتی تھی ان سے نہ کہتا تھا. تو ہم بھی اسی طریقے پر یسوع کے اسٹائل پہ چلتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو عبادت خانوں میں نہیں بتاتے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر کیا کرے، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزو، جو بھی آپ کے پاس خادم آتا ہے، آپ کے پاس خادم آتا ہے، اس کو پرکھنا، سمجھداری کے کام تب لینا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تب جب آپ کلام کو سنتے ہو، کیونکہ یہ کان فری ہیں، یہ آتے جاتے کچھ بھی سن لیتے ہیں. اور کئیوں نے یہاں سے سنا اور غلط ایمان پیدا ہو گیا. کئیوں نے سنا کہ لکڑی خدا ہے، لکڑی کو پوجنے لگے. کئیوں نے سنا چاند خدا ہے، چاند کو پوجنے لگے. کئیوں نے کہا کوئی خدا ہے، اس کو پوجنے لگا. کئیوں نے کہا وہ خدا ہے، اسے پوجنے. پرکھا نہیں، سمجھداری سے کام نہیں لے گا بلکہ اپنے کاموں کے سبب سے مردہ ہی رہے.
समझदारी से काम नहीं लिया। उस वक्त आदम और हवा समझदारी से काम लेते तो आज गुनाह ना आता, गुनाह ना आता। यीशु को याद रखें, समझदारी से काम लिया तो उसने उसकी बात को नहीं माना था। हालांकि वचन यानी कि कलाम जो प्रोफेसी कोट कर रहा था वो यीशु ही के लिए थी, यीशु ही के लिए थी प्रोफेसी जो इब्लीस ने कोट की, मगर यीशु ने उसकी बात ना मानना मंजूर की। ऐसे अजीजों, आपको भी कलाम मुकद्दस डेली पढ़े, डेली पढ़े। आप अगर डेली पढ़ेंगे तो सामने वाले को परख सकते हैं। एक बात याद आके सोचा कि करी दूं, मेरी पीठ मुझे नजर नहीं आती, मेरी पीठ किसको नजर आएगी? आपको। क्यों? क्योंकि आप मुझे परखोगे, मैं खुद को नहीं परख सकता। आप मुझे अच्छे से परख सकते हैं, आप मुझे अच्छे से परख सकते हैं। परख कहाँ से सकते हैं? अगर मैं इसमें से नहीं बात करता तो मैं मसीह का बंदा नहीं, किसी और का बंदा हूँ। तो आप परखें, समझदारी का मुजाहरा करें, समझदारी से काम करें, कलाम सुनने वाले को परखें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।